السلام علیکم خواتین و حضرات، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی ہاں، ماہنامہ آبکری جو جناتوں کی دنیا اور انسانوں کی جسمانی بیماریوں، ذہنی الجھنوں اور روحانی مسائل کا حل ہے۔ آبکری کی تاریخ میں پہلی بار جنات کا خاص نمبر آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ خواتین و حضرات، اس میں ٹاپک ہے بیٹے کی شکل میں جنات۔ 7 ماہ پہلے جب میں مغرب کے بعد سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آ رہا تھا تو سیڑھیوں کے پاس دروازے کے ساتھ میں نے اپنے بیٹے کی عمر کے بچے کو دونوں ٹانگوں کے درمیان سر جھکائے ہوئے دیکھا۔ میں نے اس کو اپنا بیٹا سمجھا، ڈانٹنا شروع کیا تو اندھیرے میں یہاں کیوں بیٹھی ہو، مگر بچہ مسلسل اس طرح بیٹھا رہا۔ میں نے اس کو شدید ڈانٹ ڈپٹ کی۔ ایک دم بچے نے سر اٹھایا اور میری طرف دیکھا۔ میں ڈر گیا۔ بچے کی آنکھیں بالکل سفید تھیں اور میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کو برا بھلا بھی کہا، تم جو بھی ہو یہاں سے بھاگ جاؤ۔ وہ بچہ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غائب ہو گیا۔ میرے اونچا بولنے اور گھبراہٹ کی وجہ سے میری والدہ بیوی بھی آ گئے۔ سب کہنے لگے تمہارا وہم ہے۔ اس واقعے کے بعد گھر میں باقاعدہ کسی کی موجودگی کا احساس ہونا شروع ہوا۔ کسی کی چلنے کی اور باتیں کرنے کی باقاعدہ آوازیں محسوس ہوئی، اور جب دوسرے کمرے میں جاتے تھے کوئی نظر نہیں آتا تھا۔ سفید آنکھوں والے بچے کے واقعے کے چند دن بعد میری بیوی کو باقاعدہ ایک عورت نے رات کے وقت آواز دے کر ان کا نام لیا کہ اپنے خاوند کو باہر بھیجو، میرے آدمی ان کے ساتھ بات کریں گے۔ میری بیوی جاگ اٹھی۔ آدھی رات کا وقت، سب سو رہے تھے۔ یہ سمجھے شاید اس نے خواب دیکھا ہے۔ ابھی وہ مکمل طور پر سو بھی نہ سکی تھی کہ پہلی والی آواز دوبارہ آئی اور ساتھ ایک آدمی کے بولنے کی بھی آواز آئی۔ اب اس نے بھی باہر نہیں آنا۔ میری بیوی ڈر گئی، نہ تو اس نے مجھے جگایا اور نہ خود کمرے سے باہر گئی۔ کلمہ پڑھنا شروع کیا۔ صبح یہ ساری کیفیت بتائی۔ کچھ دنوں کے بعد کمرے کے اندر گری، دونوں بازو کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور کچھ دن کے بعد بیٹا کرسی سے گرا اور بازو کی ہڈی کا فریکچر ہو گیا۔ کچھ دن بعد میرے سسر اور چاچا جو میرے گھر میں اچھے بھلے آئے، باتیں کرتے ہوئے، ہاتھ میں پانی کا گلاس باتیں کرتے ہوئے پکڑا، اور ایک دم میری بیوی نے چیخ ماری کہ ابو کو کیا ہو رہا ہے۔ جب میں نے اپنے سسر اور چاچا جان کے چہرے کی طرف ایک دم دیکھا، وہ چھت کی طرف گھور رہے تھے اور ہاتھ میں پانی کا گلاس کانپ رہا تھا۔ ایک دم چارپائی پر گرے اور گرتے ہی ختم ہو گئے۔ ان کی موت کا ابھی تک یقین ہی نہیں ہو رہا۔ مجھے تو چاچا جان کی موت بھی رونما ہونے والی واقعات کی کڑی لگتی ہے۔ اب تو گھر میں ایک مرد اور ایک عورت بچے کی موجودگی کا محسوس ہونے لگا۔ ساتھ والے کمرے سے باقاعدہ باتیں کی آوازیں آنا شروع، اور دیکھنے پر کچھ نظر نہیں آتا۔ زندگی اس وقت پریشانی اور اذیت میں گزر رہی ہے۔ کچھ عرصے سے جمعرات کے تسبیح خانے لاہور ہر جمعرات کو نماز مغرب کے بعد شروع ہونے والی روحانی محفل میں شرکت کی تو دل کو کافی اطمینان نصیب ہوا اور میری غیب سے مدد ہونا شروع ہو گئی۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ آپ تسبیح خانے لاہور میں ہونے والی روحانی محفل میں آیا کرو۔ کہنے لگے میں نے سمجھا کہ آپ مجھے مالدار دیکھ کر وہاں چندے کا اعلان کریں گے۔ میں نہ آیا۔ 2-3 ماہ کے بعد پھر اپائنٹمنٹ ملی تو پھر میں نے یہ عرض کیا۔ کہنے لگے چلو میں دیکھ لیتا ہوں۔ گھر میں جناتی شیطانی چیزوں کے واقعات ہو رہے تھے، مسلسل ہو رہے تھے۔ میں واقعات کو سہ رہا تھا۔ تسبیح خانے میں آنا شروع کیا۔ کچھ دل کو سکون ملا، چین ملا، اللہ کی رحمت ملی، اعمال کی برکت سے، ذکر کی برکت سے اور مخلصین کی برکت سے۔ وہ کہنے لگے کہ ایسا ہوا مجھے روزانہ کوئی چیز آ کر رات کو جگاتی تھی اور کہتی تھی بیٹا بیٹھا رہ، سونا نہیں ہے۔ میں جب جاگتا تھا تو مجھے ایسی چٹکی کاٹتے کہ میری چیخیں نکل جاتی، یا میرا ایسا پاؤں پکڑتے کہ مروڑتے کہ میری دہاڑیں نکل جاتی۔ ایک پل کے لیے میں سو نہیں سکتا تھا۔ کہنے لگے اس طرح میں پھر جاگا اور انہوں نے مجھے پھر جگا دیا۔ کہنے لگے جیسے زور سے کوئی تھپڑ پڑتا ہے نا کسی کو، اور وہ جا کے دیوار سے لگے دھماکے کی آواز محسوس ہوئی۔ یہ دھماکے میں نے سنے، میں نے دیکھا تو کچھ نہیں تھا، بس سائے سے محسوس ہوئے۔ کہنے لگے یہ تسبیح خانہ جاتا ہے اور تو اب اس کو چھیڑ کے دکھا۔ وہ کہنے لگے ایسا تھپڑ لگا اور ایسا زور سے تھپڑ لگا کہ اس کے بعد میں نے ان کی کشمکش جیسے گتھم گتھا ہوتے ہیں محسوس کی۔ وہ آپس میں لڑ رہے ہیں۔ میں نے ایک آواز سنی، کہنے لگے نے کہا کہ میں نے ان کو مار بھگایا ہے، بس تسبیح خانے کی حاضری نہ چھوڑنا۔ خواتین و حضرات، حضرت صاحب کو یہ نقش دیا ہے جنات کا عطا کردہ آسے و سحر کے لیے۔ اس نقش کو دیکھ لیں کس طرح سے بنانا ہے۔ نقش نمبر 1 ہے، نقش نمبر 2 ہے یا ہی ہین لاہی فی دیماتو ملکہ بقا یا حیو یا قیوم۔ یہ اس کے نیچے لکھنا ہے نوٹ۔ نمبر 1 پر جو تعویذ ہے اس کے سفید کاغذ پر علیحدہ علیحدہ 14 عدد تعویذ لکھ لیں۔ نمبر 2 پہ جو تعویذ ہے اس کے 16 عدد، اور نمبر 3 پر جو کلمات ہیں ان کے 9 عدد تعویذ لکھ لیں۔ یعنی کہ اس کے آپ نے جو بنانے ہیں وہ 14 تعویذ بنانے ہیں نقش نمبر 1 کے، نقش نمبر 2 کے آپ نے 16 تعویذ بنانے ہیں، اور یہ جو آیت لکھی ہے نا تیسرے نمبر پر، اس کے آپ نے 9 تعویذ لکھنے ہیں۔ ان سب کو اکٹھا کر کے بڑی بوتل میں ڈال لیں اور 1 ہفتہ تک پئیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ